اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی اور مکرمی، مرزا جہلمی نے جب یہ بات کہی تھی کہ وہ جو لوگ رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، اگر وہ ان کی تکفیر بند کر دے جہلمی صاحب وغیرہ کی، تو یہ جواب میں تکفیر بند کر دیں گے۔ ذرا سنیں اور اس کے بعد ہم کچھ اور باتیں بھی بتائیں گے کہ یہ کب کہا تھا۔ ڈیٹ دیکھ لیجیے گا، یہ ڈیٹ بہت اہم ہے، اب سنیں۔ میں تمام کو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود مسلمان سمجھتا ہوں، کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے دو مکاتب فکر کے، اور ان دو مکاتب فکر کی تکفیر بھی مجھے مجبوراً کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اہل سنت کا آف شوٹ جو سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، قادیانیت، ان کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ اور نمبر دو، اہل تشیع کا آف شوٹ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، نصیریہ، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں، یعنی ان کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کو خدا نہ مانے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ چونکہ وہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ آج اگر قادیانی یا نصیریہ ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم ان کی تکفیر چھوڑ دیں گے، لیکن وہ یہ کبھی کر نہیں سکیں گے، کیونکہ اگر وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں رہتا، کیونکہ نبی کا انکار کرنے کے باوجود اگر انجینئر محمد علی مرزا مسلمان ہی ہے تو پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ پوری بات سن لی، اب ذرا یہ شیخ صاحب کی بات سنیں۔ یہ میں ان کا بھی دکھا دیتا ہوں URL، اور یہ کب کی ہے؟ یہ ہے 27 جنوری 2011 کی ہے، یہ یعنی ان سے پہلے کی۔ سنیں۔ 22 جنوری ایک تو راہ خدا پروگرام MTA کا آیا، دوسرے یہاں کینیڈا کے وقت کے مطابق شام 8 بجے ایک گفتگو مابین چودھری اکبر احمد صاحب اور جناب انصر رضا کے درمیان ہوئی۔ اچھا جی، ان دو واقعات اب یہ آپ نے سن لیا۔ اب اس میں ایک بات میں آپ کو ڈیٹ فکس ہو گئی، اب ذرا سنیں ذرا۔ اس کے بعد ایک بات آئی تھی کہ آپ بتائیں مسلمانوں کا جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو باسط صاحب نے جو ہوسٹ ہیں انہوں نے یہاں پر بھی اس ضمن میں کسی ڈر خوف یا سیاسی طور پر یا منافقت سے کام لیتے ہوئے، ان کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، وہ کہنے لگے ہم تکفیر کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو کیا یہ تبدیلی جو ہے اس وقت، یہ احمدیہ کلٹ جو ہے، اس کی موجودہ قیادت جو ہے، یہ مرزا صاحب کی بنیادی اس تعلیم اور اس موقف سے میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں یا اس سے ہٹ رہے ہیں؟ مرزا صاحب اور ان کے صاحبزدگان جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب دوسرے ان کے گدی نشین تھے اس کلٹ کے، وہ صاف اور واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر۔ اچھا جی، اب کیا مسئلہ تھا؟ سیدھی سی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، جیسے باسط صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، یہ لوگ لاہوری مرزائیت کے زیر اثر تھوڑی تھوڑی اپنے موقف میں، تکفیر کے موقف میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہلمی صاحب کے نزدیک پھر نوٹ کر لیں کہ کم سے کم باسط صاحب تو مسلمان ہو گئے، باقی دل چیر کے تو انہوں نے نہیں دیکھا ہے نا، وہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہم تو ظاہر پہ اعتبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کہاں جہلمی صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور ان سے پہلے یہ ہو چکا ہے، 27 جنوری 2011 کو یہ اپلوڈ ہوا ہے۔ تو دیکھ لیں۔ اور ایک کریم صاحب جو ہیں، یہ تو بہت ہی بڑے اسکالر ہیں اس مسئلے پر، تو جہلمی صاحب کا قول تو ان کے مقابلے میں نہیں چلے گا۔ تو جس کو یہ محال سمجھ رہے ہیں، غیر ممکن سمجھ رہے ہیں، وہ تو واقع ہو چکا ہے ان کے اس لیکچر سے بھی پہلے، کم از کم چندی لوگ صحیح۔ ابھی ہم آپ کو ایک جہلمی صاحب کی اور بھی غلطی بات میں بتائیں گے، بس آپ لوگ سمجھ لیں کہ ہمارے جہلمی صاحب کی جو سازش ہے، جس کو وہ محال سمجھ رہے ہیں، وہ ممکن ہے بلکہ واقعی ہے۔ تو تعلیق بالمحال کا قاعدہ کیا ہوا؟ یہ تعلیق بالواقعی ہو گیا، ممکن بھی نہیں رہا۔ تو تعلیق بالممکن ہی نہیں رہا، مطلب تعلیق بالواقعی ہو گیا، یہ تو واقع ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، تو غور کر لیجئے اور جہلمی صاحب کی غلطیوں کو سمجھیں، ان کی سازش کو سمجھیں۔ غلطیاں نہیں ہیں، سازشیں ہیں، ان کو بھی پتہ ہوگا، ایسے تو کم علم نہیں ہے، غور کر لیں۔ والسلام۔